لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. لقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. تمام احباب مل کے پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور نوجوان اسلامی بھائیوں، دعا ہے اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما آج کی یہ بابرکت اور باسعادت محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اللہ کے گھر میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. احباب ذی وقار، آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب بے عیب اور لا شکہ کتاب قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. بس مختصراً اس کا مفہوم اور دو چار باتیں کر کے انشاءاللہ ختم شریف پڑھیں گے. یہ ذی الحجہ کا جو ببرکت مہینہ ہے، 18 ذی الحج، پیکر عشق مصطفیٰ، منبع جود و سخا، پیکر علم و حیا، ذوالنورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت کا دن ہے. تو آپ کی مبارک ذات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چند منٹ آپ کی شان بیان کریں گے. تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق سچ بیان کرنے اور ان مقدسات ہستیوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جن کے بارے میں قرآن کریم نازل ہوا. رب العالمین فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، البتہ تحقیق اللہ ان مومنین پر راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی تھی. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان کے دل کے اخلاص کو جان گیا. فانزل السکینۃ، بس ان کے دل میں اطمینان اور سکون ڈال دیا. علیہم واصابہم فتحا قریبا، کہ اس کے بدلے میں اللہ جلد انہیں ایک عظیم فتح عطا فرمائے گا. اب آپ کی میری طرف توجہ ہوگی تو دو چار باتیں، کیونکہ ہم سب کا ادھر مل بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر خیر کرنا ہے، تاکہ یہی ذکر خیر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور ہمارے بخشش کا ذریعہ بن جائے. یہ محفلیں میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں، یہ عام نہیں ہوتی. کبھی اس چھوٹی محفل ہو یا بڑی ہو،
جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو وہ عظیم محفل ہوتی ہے۔ اللہ کے ایک مخصوص فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی اور کام یہ ہے کہ وہ پوری زمین میں تلاش کرتے ہیں کہ کہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی فرشتہ اگر ڈھونڈ لیتا ہے تو باقی تمام فرشتوں کو بلاتا ہے، ادھر آ جاؤ، جس کام کے لیے ہم آئے تھے وہ کام ہمیں مل گیا ہے۔ حضور نے فرمایا جب اس محفل میں آتے ہیں، فرمایا اپنے نور کے پروں سے اس پوری محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اس سارے محفل والے لوگوں کے اخلاص کی وجہ سے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں کہ ان احباب میں سے جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، یہ حدیبیہ کا مقام تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے اور حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے درخت کے نیچے اپنے غلاموں کی بیعت کی۔ اس حال میں بیعت کی کہ ہم جا رہے ہیں فتح مکہ کے لیے اور آپ تمام غلام میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور موت پر ہی بیعت کرنی ہے کہ ہم دوبارہ زندہ آئیں یا نہ آئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موت پر بیعت کی تھی، لیکن اس سے پہلے حضور نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی طرف بھیجا ہوا تھا کہ جائیں کہ وہاں کے حالات دیکھ کر آئیں کہ کیا حالات ہیں، کیا ان کی اسٹریٹجی ہے، کیا کفار مکہ کا معاملہ ہے کہ کس طرح ہم سے وہ لڑیں گے۔ حضور نے حضرت عثمان غنی کو پہلے پہنچا دیا، لیکن خبر یہ پہنچی کہ معاذ اللہ انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ لیکن جب حضور تک یہ خبر پہنچی تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جاہ و جلال یہ تھا کہ حضور نے فرمایا صحابہ کو کہ اب ہم نے جنگ بھی کرنی ہے، اور حضور نے صحابہ کو وہاں رہنے کے لیے اور جنگ میں ساتھ دینے کے لیے اپنے ہاتھ پر موت کی بیعت کر لی۔ اب سب کی بیعت ہو گئی، حضرت عثمان غنی کے باقی رہ گئے تھے کیونکہ آپ موجود نہیں تھے۔ تو قربان جائے الفاظ سننے کے ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ لیا اور دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر اس طرح رکھ لیا، فرمایا یہ ہاتھ ہے عثمان کا، یہ ہاتھ ہے میں محمد کا، میں نے اپنے عثمان کو بھی اپنے بیعت میں منظور کر دیا ہے۔ اللہ کو ادا اتنا پسند آئی کہ قرآن کریم نازل فرما دیا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنین پر راضی ہو گیا تھا، کن پر؟ جنہوں نے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت فرمائی تھی۔ تو ان مبارک ہستی میں حضرت عثمان غنی بھی موجود، لیکن جب حضرت عثمان غنی وہاں پہ پہنچے، کیونکہ کفار مکہ کے ساتھ آپ کی رشتہ داریاں بھی تھیں، انہوں نے کہا ہم اپنی رشتہ داریوں اور آپ کے ایک مقام کی وجہ سے، ذاتی مقام کی وجہ سے ہم آپ کو شہید بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کہتے، آپ واپس چلے جائیں اور کعبے کا طواف بھی کر کے جائیں۔ حضرت عثمان غنی کے الفاظ سنے، آپ نے فرمایا نہیں، میں کعبے کا طواف نہیں کرنے آیا تھا، میں جس کام کے لیے آیا تھا میں اسی کام کے لیے واپس جا رہا ہوں۔ قربان جائے، دیکھیں کعبے کا طواف کتنا عظیم تھا، نیکی تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر آپ نے فرمایا میں کعبے کا طواف بھی نہیں کرتا، حضور کے بغیر میں کعبے کا طواف بھی نہیں کرتا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات، جنہیں اللہ نے کہ قرآن کریم میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اللہ ان پہ راضی ہو گیا ہے، اور یہ وہ مبارک ہستی ہیں جن کا لقب تھا ذوالنورین، دو نوروں والے، دو نوروں والے، ذوالنورین کہتے ہیں دو نوروں والے، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ آپ کو دو نوروں والا کیوں کہا گیا؟ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں یک کے بعد دیگر حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی تھیں۔